میری محبتوں کو قرار دو، قسط نمبر 18، آخری قسط۔ وہاں غازی پاگلوں کی طرح پاشا کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر پاگل ہو رہا تھا۔ اسلام آباد کا پورا چپا چپا چھان مارا تھا پر پاشا کا پتہ نہیں لگ رہا تھا کہ آخر تھک ہار کر جب وہ ہارے ہوئے جواری کی طرح بیٹھا تھا جب ایک فون کال پر اس کے ہوش اڑ گئے۔ ہیلو، بہت بے قراری ہے تمہاری آواز میں۔ غازی اپنی بیوی کو ڈھونڈ رہے ہو؟ فون کے اس بار پاشا کی آواز سنتے اس کا روم روم کان بن چکا تھا۔ ایک بار، بس ایک بار تم میرے ہاتھ لگ جاؤ، پھر بتاتا ہوں تمہیں، غازی غصے سے گرایا۔ ہا ہا ہا۔ دوسری طرف پاشا غازی کی حالت دیکھ کر زور سے قہقہ لگاتے ہنس پڑا تھا۔ میری بیوی بتا کدھر ہے؟ غازی کے دماغ کی رینگیں تک گئی تھیں۔ صبر کر جاؤ، بہت جلدی ہو رہی ہے تمہیں اپنی بیوی سے ملنے کی، تھوڑا ہمیں بھی فیضیاب ہو تو اس سے۔ پاشا کی گھٹیا بات سنتے غازی اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں زور سے بھینچ کر گیا تھا۔ اس کے بس نہیں چل رہا تھا کہ پاشا کو خود کے سامنے لا کر کتے کی موت مارے۔ میری بیوی کے ساتھ کچھ بھی ہوا نا تو چھوڑوں گا نہیں میں تمہیں، غازی نے دھمکی آمیز لہجے میں کہا۔ پھر دو چار مزید باتوں کے بعد پاشا فون بند کر چکا تھا۔ غازی نے فوراً سے اپنا دماغ چلایا اور جلدی سے پاشا کا من ٹریس کروانے کا بولا، اور پھر 5 منٹ میں ہی اسے پاشا کی لوکیشن کا پتہ چل گیا تھا۔ پاشا اس وقت گھنے جنگل میں کچی اینٹوں سے بنے گھر میں چھپ کر بیٹھا ہوا تھا۔ ہر گناہ کرنے والا انسان ایک غلطی ضرور کرتا ہے، اور وہ وہی غلطی پاشا سے بھی ہوئی کہ اس نے کال ڈراپ کے بعد آف کرنا بھول گیا تھا۔ غازی نے جلدی سے اپنی ٹیم کو بلایا اور پاشا کے ٹھکانے کی طرف چل دیے۔ شانزیں ایسے ہی گھنوں بال بیٹھی تھی جب دروازے پر کھٹکا سا ہوا اور پاشا اندر کمرے میں داخل ہوا۔ شانزیں پاشا کو دیکھ کر ڈر کر پیچھے ہو گئی تھی، پر پاشا کی نظروں نے شانزیں کی حرکت نوٹ کر لی تھی۔ اور وہ تیزی سے شانزیں کے پاس آتے اس کے بالوں کو اپنی مٹھی میں زور سے جکڑ چکا تھا کہ شانزیں کے درد کے مارے چیخ نکل گئی۔ وہاں تمہارا شوہر تمہارے لیے تڑپ رہا ہے اور یہاں تم اس کی یاد میں آنسو بہا رہی ہو۔ چھوڑے گا نہیں غازی تمہیں، شانزیں درد سے بے حال ہوتے آہستہ سے بولی۔ کیا کہا؟ مجھے نہیں چھوڑے گا تمہارا وہ 2 ٹکے کا غازی؟ میں بھی دیکھتا ہوں کیا کرتا ہے وہ۔ پاشا غصے کی حالت میں جنونی ہوتے شانزیں پر بے درد پہ تھپڑ کی برسات کر چکا تھا۔ تبھی اس کے موبائل کی بجی کہ وہ دروازے بند کیے بغیر شانزیں کو زمین پر پٹکتے ہوئے باہر نکل گیا تو شانزیں پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ روتے روتے اسے کافی دیر ہو گئی تھی جب اس کی نظر کھولے دروازے پر پڑی جہاں سے کچھ دیر پہلے ہی پاشا نکل کر گیا تھا۔ تبھی ایک جھمکا سا اس کے دماغ میں ہوا کہ ایسے ہاتھ پہ ہاتھ دھرے وہ یہاں سے نہیں بیٹھ رہ سکتی۔ یہاں پاشا کے ہاتھوں اپنی عزت گنوانے سے بہتر ہے کہ وہ بھاگ جائے۔ زیادہ سے زیادہ پکڑی گئی تو جان ہی جائے گی نا، اور پھر شانزیں خود
میں ہمت جمع کرتے اس نے بنا سوچے سمجھے کھولے دروازے سے بھاگ نکلی، یہاں تک کہ وہ بھاگتے بھاگتے کچے مکان سے دور گھنے جنگل میں پہنچ گئی تھی۔ بھاگتے ہوئے وہ کتنی ہی ہاری گری تھی کہ اس کا سانس بھی بھول چکا تھا، پر پاشا کے ہاتھ لگنے سے بہتر اسے بھاگنا ہی لگا تھا۔ کتنا بھاگی، کتنی دیر، اسے کچھ اندازہ نہیں تھا، لیکن جب اس کا سانس بہت ہی زیادہ پھولنے لگا اور بھاگنے کی ہمت نہیں رہی تو وہ وہاں درخت کے پیچھے پڑے اس پتھر کے پاس نیچے ٹیک لگا لی۔ غازی اپنی ٹیم کو لے کر اس گھنے جنگل میں پہنچ گیا تھا جہاں پاشا کی لوکیشن ٹریس کی گئی تھی۔ ہاتھوں میں گن لیے الرٹ کھڑے تھے۔ غازی نے انہیں اپنا پلان بتایا اور یہ بھی کہ پاشا نے وہاں کچھ لڑکیوں کو پرگمال بھی بنا کر چھپایا ہوا تھا۔ ان لڑکیوں کو کچھ نہیں ہونا چاہیے اور ساتھ میری بیوی کو، سن رہے ہو نا سب؟ غازی نے سخت نظروں سے سب کو دیکھتے سپوت لہجے میں کہا۔ اس وقت کوئی غازی کے چہرے کی طرف دیکھتا تو ایک بار دیکھ کر ضرور ڈر جاتا۔ ضبط کے مارے اس کی آنکھیں لال انگارہ ہو رہی تھیں۔ جہاں وہ بے تحاشا ضبط کیے خود کو نارمل ظاہر کیسے اس مشن میں کیے کھڑا تھا، اور پھر ان سب نے چاروں طرف سے گھر کو گھیر لیا اور کچھ ہی دیر میں ان سب نے اس مکان پر حملہ کر دیا جہاں پاشا اور اس کے آدمی چھپے بیٹھے تھے۔ گولیوں کی آواز سنتے پاشا بڑبڑا گیا تھا تو وہ جلدی سے کمرے کی طرف بھاگا جہاں شانزے کو رکھا گیا تھا۔ دروازہ کھولا دیکھ کر اور شانزے کو نہ پا کر غصے سے دیوار میں ہاتھ مارا اور اپنی گن سنبھالنے باہر کی طرف بھاگا جہاں غازی اپنی پوری ٹیم کے ساتھ ہمہ ہوش پاشا کے سب آدمیوں کو گولیوں سے بھون چکا تھا۔ پاشا اپنی جان بچانے کے لیے بھاگا کہ غازی کی نظر پاشا پہ پڑ گئی۔ غازی نے فوراً سے پاشا کی ٹانگ پہ گولی مار کر اسے بھاگنے سے روکا اور خود پاشا تک جا پہنچا۔ عمر اور اس کی ٹیم اس گھر کی لیفٹ سائڈ پر زمین کے اندر بنے تہہ خانے میں موجود وہاں ان لڑکیوں کو بحفاظت نکال چکے تھے اور پورے گھر کا جائزہ بھی لے چکے تھے، پر شانزے انہیں کہیں بھی نہیں ملی۔ تو عمر جلدی سے غازی کے پاس آیا جو پاشا کی گردن پر اپنا بورڈ جمائے کھڑا تھا۔ غازی: شانزے بھابھی ہمیں کہیں نہیں ملی۔ پتہ کہاں ہے شانزے؟ غازی غصے سے گھراتے اپنے پاؤں کے دباؤ سے اس کی گردن پر زور ڈالتے پوچھنے لگا۔ مجھے نہیں پتہ۔ پاشا کے گلے سے پھنس پھنس سے آواز نکلی تو غازی نے پھر اور دیکھا نہ تاؤ اور بے دردی سے پاشا کے پیٹ ڈالا کہ اس نے ایسے کتنے لوگوں کو زندگیاں برباد کی تھیں، کتنی ہی لڑکیوں کی عزت خراب کر چکا تھا۔ پتہ کہاں ہے میری بیوی؟ غازی نے بوٹ اس کے منہ پر مارتے پھر سے پوچھا۔ بتاتا ہوں، وہ بھاگ گئی ہے۔ پاشا کے گلے سے ہلکی سی آواز نکلی تو غازی پاشا کے دو تین بار اپنے بوٹ سے اس کے منہ پر مارتے پاشا کو عمر کے حوالے کرتے دو تین اپنی ٹیم کے آدمیوں کو لیتے جنگل کی طرف بھاگا۔ وہ جنگل کے بیچوں بیچ میں بیٹھی تھی جہاں گولیوں کی دل دہلا دینے والی کانوں میں بھاڑتی آوازوں سے وہ بہت
گھبرا گئی تھی، چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی کہ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں کو سختی سے اپنے منہ پر جما لیے کہ کہیں پاشا اس تک نہ پہنچ جائے۔ ڈر کے مارے اس کی جان نکل رہی تھی، ڈر خوف سے اس کی حالت غیر ہو رہی تھی، اور اسے لگ رہا تھا کہ وہ اب غازی سے کبھی بھی نہیں مل پائے گی۔ روتے ہوئے دل ہی دل میں وہ اللہ سے دعا کر رہی تھی کہ غازی آ جائے۔ دوسری طرف غازی اسے پورے جنگل میں ڈھونڈتے آوازیں دے رہا تھا۔ تبھی کچھ آگے آتے اس کی نظر اس پتھر پہ پڑی جہاں ڈر خوف سے دبکی بیٹھی شانزے تھی۔ آہستہ آہستہ غازی اپنے بھاری قدموں سے قدم اٹھاتا اس تک پہنچ کر کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ شانزے کو لگا کہ وہ موت کے قریب پہنچ گئی ہے، پاشا نے اسے پکڑ لیا ہے۔ اسے اپنی ٹانگیں کانپتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ وہ اتنا ڈر گئی تھی کہ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تک نہیں، اور وہ اپنے ہوش و حواس کھوتے وہیں لہر کر گرنے والی تھی کہ غازی نے اسے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ غازی کی نظر اپنی باہوں میں شانزے کے چہرے کی طرف گئی۔ بے ہوش ہوتے چہرے کے گرد پھیلے بالوں کو ہاتھ کی مدد سے سائیڈ پر کرتے، گال پر بڑی جہاں تھپڑ کی انگلیوں کے نشان تھے، تو غازی نے غصے سے پھر سے اپنی مٹھیاں مینچ لی تھیں۔ ایک بار غازی کو پھر سے پاشا پر غصہ آیا۔ غازی اسے لیے گھر آ گیا تھا اور ڈاکٹر کو بھی بلوا کر چیک اپ کروا لیا تھا۔ شانزے ابھی دوائیوں کے زیر اثر سو رہی تھی اور غازی پاس ہی اس کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لیے بیڈ پر بیٹھا تھا۔ شانزے کو 1 گھنٹے تک ہوش آ گیا تھا، تو آنکھیں کھولتے اس کی نظر غازی پر پڑی جہاں غازی کی ابھی ہی آنکھ لگی تھی۔ شانزے غازی کو دیکھتے اٹھ کر اس کے گلے لگی، پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ غازی کی آنکھ کھلی، اس نے اپنے ساتھ لگی شانزے کو روتے دیکھا تو اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے چپ کرانے لگا۔ ارے کیا ہوا ہے، کیوں رہی ہو؟ سب ٹھیک ہے، میں ہوں نا؟ غازی نے نرمی سے کہا۔ میں بہت ڈر گئی تھی کہ اگر آپ نہ آتے تو کیا ہوتا۔ شانزے اب بچکیوں دیر روتی بول رہی تھی۔ ایسے کیسے نہیں آتا میری جان، مجھے آنا ہی تھا۔ غازی نے اس کا سر تھپاتے ہوئے کہا۔ چلو اب چپ کرو، کچھ نہیں ہوا۔ وہ اس کو بھی سبق سکھا چکا ہوں، میں اب تک وہ موت کی نیند بھی سو چکا ہوگا۔ اب رو رو کر اپنی آنکھ پر ظلم نہ کرو۔ غازی نے ہلکے پھلکے انداز میں سے کہتے اس کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں کے پیالوں میں لیتے اس کے ماتھے پر اپنی محبت کی مہر ضبط کرتے کہا۔ میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی غازی۔ شانزے نے آج بالآخر اپنی محبت کا اعتراف کر لیا تھا۔ میری جان، میں بھی تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اب پلیز رونا بند کرو، پھر تیار ہو جاؤ، ہم گھر چلیں۔ غازی نے اس کی آنکھوں پر اپنی مہر محبت ضبط کرتے کہا۔ شانزے سرخ ہوتے چہرے کے ساتھ نظریں جھکاتی غازی کے سینے میں منہ چھپا گئی، تو غازی نے بھی اسے قیمتی متاع کی طرح اپنی باہوں میں سمیٹ لیا، اور دونوں ہی کچھ دیر بعد گھر کے لیے روانہ ہو گئے، اپنی زندگی کی شروعات کرنے کے لیے، جہاں ایک خوشیوں کا جہاں ان کا منتظر تھا۔